الله الرحمن الرحيم. فأول ما ابتدأت بالذكر من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة، فمن ذلك بعض المعين. ان میں یہ تصریح موجود تھی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل کر شام وغیرہ پر حاوی ہو جائے گا. وقد كنت اعلم انه خارج ولم كن اظن انه اشکال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارات کتب قدیمہ میں آئیں اس میں یہ بھی ہے کہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے. پھر اس کا یہ کیا اس کے قول فقط ولم اكن اظن انه منكم کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے اس قول ولم اكن اظن انه منكم کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ بنو اسماعیل تو بہت بڑا قبیلہ ہے. اس کا یہ خیال شاید رہا ہوگا کہ بنو اسماعیل میں سے ان لوگوں کی اولاد میں ہوں گے جو بڑے ثروت والے ہوں گے، چنا ہوں گے، چنی ہوں گے، یا اور کوئی چیز ذہن میں رہی ہوگی. فلو انی عالم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر مجھ کو یہ یقین ہوتا میں ان کی خدمت بابرکت میں پہنچ پاؤں گا تو میں ان سے ملاقات کی تکلیف برداشت کرتا. اس سے معلوم ہوتا اس کو یہ یقین تھا کہ اگر وہ آپ سے ملاقات کے لیے چلا تو اس کی قوم اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اسلم تسلم کو وہ اپنے ظاہر و عموم پر رکھتا تو اللہ سے امید ہے کہ رسالہ پہنچتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اس سے معلوم ہے حضور کی خدمت گرامی میں پہنچنے کا جو اس کا ارادہ تھا وہ محض غلامی کا اظہار تھا اور دنیا کا جاہ و جلال مال و منال اس کا مقصود نہیں. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دهية الكلب إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى. بعث به مع دهية الكلب، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے پہلے قریش اور عرب کی مناوشات میں مشغول تھے. ان کی طرف سے جنگ کی صورتیں پیدا ہوتی رہتی تھی، آپ کو فرصت نہیں ملتی. جب سن 6 کے اواخر میں صلح ہو گئی اور 10 سال کے لیے جنگ بندی پر معاہدہ ہو گیا تو آپ کو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور آپ شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط روانہ فرمائے. سن 6 کے اواخر میں آپ نے عزم کیا اور عمل درآمد. آپ نے دہیا کو سن 6 کے آخر میں بھیجا. واقعی کہتے ہیں وہ محرم سن 9 میں عظیم بصرہ کے پاس پہنچے. دہیا دال کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین اکثر انہی کی شکل میں آتے تھے. عظیم بصرہ شاہ بصرہ کے پاس حارث ابن شمر غسانی. بصرہ حوران کا دوسرا نام ہے. وَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ، شاہ بصرہ نے وہ خط ہرقل کو پیش کر دیا. فَقَرَأَهُ کا مطلب یہ کہ ترجمان نے قرأت کی، اور یہ بھی ہو سکتا کہ پہلے خود پڑھا ہو بعد میں ترجمان نے پڑھا. پیدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
من محمد عبد اللہ ورسولہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم کہ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے، چاہے مبعوث ہے کافر ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں آیا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فواختار، اس حدیث میں حمد اللہ سے مراد ذکر اللہ، اس لیے کہ آپ کا خط امور عظام میں سے تھا اور آپ نے صرف بسملہ سے اس کو شروع کیا. معلوم ہو گیا کہ حدیث حمد کا مخصوص ذکر ہے، اور ایک روایت بجائے بحمد اللہ بذکر اللہ وارد ہوا. میں کہتا هذا الحدیث اخرجہ احمد بن حنبل والدارقطنی، لیکن یہ بات پہلے آ چکی کہ اس حدیث کے 3 الفاظ اس میں معروف لفظ حمد اللہ اور وہ ذکر مخصوص ہے، اور بسم اللہ یا بذکر اللہ کا لفظ بعض شاذ طرق میں وارد ہوا. اور وہ یہ ممکن ہے کہ خاص بول کر عام مراد لیا جائے، لیکن جب خاص کو خصوصیت پر محمود کرنا ممکن تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو معنی عام پر محمود کیا جائے. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط امور عظام میں تھا، لیکن آپ کی مراد کل امر ذی بال سے خطوط نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط ملتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے، سب کا آغاز صرف بسملہ سے، کہیں بھی آپ نے حمد سے آغاز نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث حمد کا تعلق خطوط سے، بلکہ حدیث حمد کا تعلق خطب سے. عربوں کا دستور یہ تھا جب وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے خطبوں کا آغاز اشعار سے کرتے تھے، اپنی فصاحت و بلاغت کی دھاک جماتے تھے. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ حمد اللہ کے بغیر جو محتم بالشان کام شروع کیا جائے گا وہ اعظم اور ناقص ہوگا. من محمد عبد اللہ ورسولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کہہ کر پہلے عبودیت کا اقرار کیا، اس لیے کہ یہی اصل غرض تخلیق انسان جنات، اور پھر اس کے بعد وہ رسول ہی کہہ کر یہ اشارہ کر دیا. اس عبدیت کے باوجود اللہ نے اپنے اس مبارک بندے کو شرف رسالت بخشا اور اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کیا. الى ہرقل عظیم الروم، ہرقل کے طرف جو روم کا بڑا. آپ نے یہ خط اپنے نام سے شروع کیا. حسن بن سفیان بزار و طبرانی کی روایت میں
کہ ہرقل کا بھتیجا یہ سن کر ناراض ہو گیا، اور مدائنی کی روایت میں اور سعید بن منصور کی روایت میں ہے کہ ہرقل کا بھائی ناراض ہو گیا، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ خط بھیجنے والے نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا اور عظیم الروم کہا، ملک الروم نہیں کہا۔ تو ہرقل نے یہ جواب دیا، انک لخفیف الرائے، ہم تو خفیف ہلکی عقل رکھتے، خط پڑھے بغیر میں بند کر دوں، اور وہ سچ کہتے ہیں میں عظیم الروم، روم کا بڑا ہوں، اور اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو انہیں اپنے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اس خط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جب خط لکھے تو اپنے نام سے آغاز کرے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ بعضوں نے اس پر صحابہ کا اجماع نقل کیا، لیکن یہ صحیح نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی ہے، زید بن ثابت نے حضرت معاویہ کو خط لکھا تو ان کے نام سے ابتدا کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا تو ان کے نام سے ابتدا کی۔ محمد بن حنفیہ، بکر مزنی، ایوب سختیانی وغیرہ کہتے ہیں مکتوب الیہ کے نام سے شروع کرنا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں آگے چل کر ترجمہ منعقد کیا ہے، بمن یبدأ الکتاب، اور اس میں اسرائیلی کا قصہ ذکر کیا جس میں من فلان خلافنا، کاتب کے نام سے ابتدا، اور یہ اشارہ دیا کہ کاتب کے نام سے آغاز کیا جائے گا، لیکن کتاب الادب المفرد میں یہی ترجمہ منعقد کر کے دونوں طرح کی روایات پیش کر کے یہ اشارہ کیا کہ دونوں جائز ہیں۔ البتہ اولا یہ کہ کاتب اپنے نام سے شروع کرے، اس لیے کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہی اسرائیلی سے نقل کیا اور اس کی تقریر فرمائی۔ البتہ اس کے خلاف کر دینے کی گنجائش صحابہ سے ثابت ہے۔ امام محمد ابن حسن شیبانی نے بھی تصریح کی ہے، دونوں جائز۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اگر چھوٹا لکھے تو مکتوب الیہ کے نام سے شروع کرے، بڑا لکھے تو اپنے نام سے شروع کرے۔ خود امام احمد کا معمول یہ تھا، مکتوب الیہ کے نام سے شروع کر دیتے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص کو سلام جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔ بعض علماء نے اس سے اس بات پر استدلال کیا کہ کافر کو ابتدا سلام جائے، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم السلام علیہ فرمایا، سلام علی من اتبع الہدی فرمایا، اس کو سلام کیا ہے جو ہدایت کا اتباع کیا، بلکہ روایات میں صاف آپ نے فرما دیا لا تبدؤ بالسلام۔ اسی لیے امام مالک، امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں کافر کو ابتداءً سلام کرنا جائز۔ امام طحاوی نے یہی، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے نقل کیا، لیکن
فقیہ کی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کافر کو ابتداء سلام ہو جائے، صاحب در مختار وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا اور ان فقہائے احناف اور بعض سلف کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کافر کو مطلقاً ابتداء سلام کرنا جائے۔ امام محمد فرماتے ہیں اذا كتبت الى یہودی و نصرانی فاکتب السلام علی من تبعک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہرقل کو خط لکھتے ہوئے السلام علی من اتبع الہدی لکھا، تم بھی اسی کا اتباع کرو۔ اما بعد، یہ کلمہ فصل خطاب کہلاتا ہے کیونکہ یہ خطاب میں فصل قائم کرتا ہے، مضمون کو الگ کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے کہا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایات حضرت داؤد کا نام اور بعض کہتے ہیں یہ عروب ابن قحطان میں، بعض کعب ابن لؤی، بعض صہبان ابن وائل اور بعض قص ابن ساعدہ کا نام لیتے ہیں۔ بعض روایات یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اگر قحطان اولاد اسماعیل میں ہوں تو پہلے قائل حضرت یعقوب ہوں گے، اور اگر اولاد اسماعیل میں ہوں تو پہلے قائل عروب بن قحطان۔ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، دعایہ دال کے کسرہ کے ساتھ مصدر ہے دعوت کے معنی میں، اور مراد دعوت الاسلام سے کلمہ اسلام، اسلم اسلم، تو مسلمان ہو جا، سالم رہے گا۔ ان دونوں کلمات میں جنا سے لفظی ہے، اور لفظ تسلم اپنے عموم کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں کی بلاؤں سے سلامتی اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہرقل اس نقطے پر نظر کرتا اور مسلمان ہو جاتا تو اللہ تعالی شان اس کی حفاظت۔ جہاد میں یہی حدیث آ رہی ہے، اس میں اسلم اسلم تسلم، اسلم اسلم دو بن ہو سکتا ہے یہ ثانی تاکید، اور ہو سکتا ہے اول کے معنی ہو اسلام میں داخل اور ثانی کے معنی ہو اسلام پر قائم رہا، یعنی ثانی طلب الثبات علی الاسلام کے لیے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، یہ اسلم کا جواب ہے، اللہ تجھ کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اجر تو اپنے نبی پر ایمان کا، اور دوسرا اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، یا ایک اجر اپنے ایمان کا اور دوسرا اجر لوگوں کے ایمان لانے کے سبب بننے کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِثِينَ، اگر تو گردانی کرے گا تو تیرے سر یریسین کا گناہ ہوگا۔ یریسین اسی طرح سے صحیحین کے بعض روایات میں وارد ہوا
یہاں پر بخاری کے نسخے میں اختلاف، حاصل اختلاف یہ ہے کہ سین کے بعد ایک یا ہے یا دو، اور سین سے پہلے الف ہے یا دو کو دو میں ضرب دینے سے 4 صورتیں نکل آتی ہیں۔ اس میں تقدیم الیاء علی الراء، سین سے پہلے یا کہہ لی غلط کہہ رہی ہے، را سے پہلے یا ہے یا الف۔ اس میں تقدیم الیاء علی الف مرجوح ہے، راجح اریسیین روایت کے عام طرق اسی طرح سے وارد۔ پھر اس کے بعد اریسین بیائن واحدۃ بعد السین کو ابو عبید القاسم بن سلام نے راجح قرار دیا اور بیائن کو مرجوح قرار دیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دو یا کے ساتھ ہو تو یہ عظیمین کے وزن پر ہوگا، اور دوسری یا نسبت ہوگی، یہ جمع ہوگا اریسی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک یا ہو تو اریس کی جمع ہے، اور دو یائیں سین، اگر سین کے بعد ایک یا ہو تو اریس کی جمع ہے، اور دو یائیں تو اریسین کی جمع ہے۔ اس کے بعد اس کی شرح میں اختلاف۔ ابو عبید کہتے ہیں اس سے مراد افکار، زارع کاشتکار۔ بیہقی کی ایک روایت افکاری وارد ہوا تو اس کی تائید کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اور اس کی تائید، اور بعض کہتے ہیں افکار بول کر خدم و خولہ مراد، سارے اہل سلطنت مراد۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ملوک جو اپنی قوم کو ادیان باطلہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مجوس کا ایک فرقہ تھا جو خاص عقیدہ رکھتا تھا، اور بعضوں نے کہا اس سے اشعار مراد، ٹیکس اور مقص لینے والے لیتے ہیں۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں تو معنی ہوں گے کہ تیرے اوپر ٹیکس لینے والوں جیسا گناہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال۔ امام طحاوی کی رائے یہ ہے کہ یہ مستقل فرقہ تھا نصارہ کا، جو حضرت عیسیٰ کی عبودیت کے قائل، ان کے الوہیت کے قائل نے اسی کو علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ہرقل اسی عقیدے کا حامل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو جس فرقے سے تعلق رکھتا اگر ایمان نہ لائے گا تو فرقہ بھی ایمان نہ لائے گا، لہذا تو سب کے ایمان سے مانع ہوگا، اس لیے سب کا گناہ تیرے سر ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ
کہ عیسائیوں میں بہت سے فرقے تھے. ایک فرقہ اریسی تھا، اس کی نسبت ہے اریس کی طرف، جو اسکندریہ کا لاٹ پادری تھا. وہ کہتا تھا عیسیٰ عبد ہے، رب نہیں، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جن کے ذریعے اللہ نے مخلوق پیدا کی. عام عیسائیوں نے اس پادری کی بڑی مخالفت کی، اس کو شہر بدر ہونا پڑا. بہرحال اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے اور اسی عقیدے کا ہرقل. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کو راجح قرار دیتے تھے اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ کاشتکار کسریٰ کی سلطنت میں زیادہ تھے. اس کے باوجود حضور نے یہ کلمہ ہرقل کے خط میں لکھا، کسریٰ کے خط میں. اگر اکار مراد ہوتے، کاشتکار مراد ہوتے تو ہرقل کے خط میں یہ کلمہ آتا، تو کسریٰ کے خط میں یہ کلمہ آتا. مولانا نے علت صحیح بیان فرمائی ہے اور صحیح یہی ہے کہ یہ لفظ اریسیین ہے اور اس سے فرقہ اریسیہ مراد ہے. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. یہاں اسی طرح واو عاطفہ بعض نسخوں میں ہے، بعض جس نسخے میں واو عاطفہ نہیں وہی نسخہ قرآن کے مطابق، اور اس لیے کہ قرآن میں قل یا اہل، اور جس میں واو عاطفہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. یہاں پر جو یہ واو آیا کیسے آ گیا، اس کی مختلف توضیحات. پہلی توضیح تو یہ ہے کہ یہ کسی راوی کا ہے. دوسری توضیح یہ ہے کہ حضور خط لکھ رہے تھے، آپ نے خط کی مناسبت سے واو بڑھایا اور آیت کو آپ نے بطور اقتباس کے ذکر کیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کلام میں ایک حذف ہے اور تقدیر عبارت ہے وَأَقُولُ لَكَ وَلِأَتْبَاعِكَ یا اہل الکتاب. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ آپ نے نزول سے پہلے لکھی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق آیت جزیہ سے، اور جزیہ کا نزول ہوا سن 9 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا سن 6 کے اواخر میں. یہیں سے اور سوال حل ہو گیا، وہ یہ کہ جب اب تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کیسے لکھ دیا؟ حاصل جواب یہ کہ آپ
نے جو لکھوایا اسی کے مطابق اپنے وقت پر آیت اتر آئی. اور ایک جواب بعضوں نے دیا کہ نزول متعدد بار ہوا اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت تو اتری ہے ابتداء ہجرت میں اور جزیہ کی آیت بعد میں اتری ہے. واللہ سبحانہ اعلم. تعالوا الی کلمۃ سواء، کلمہ سوا سے مراد کلمہ توحید، اس کو کلمہ سوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طریق مستویم کی طرف مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، توحید کی طرف لے جاتا ہے. اور یا کلمہ سوا کا مطلب یہ کہ تمام ملل میں مساویانہ طور پر یہ کلمہ رائج تھا، سب توحید کے داعی. اللہ اتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا. ان کے علماء بعض چیزوں کو حلال بعض کو حرام کر دیتے تھے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم یہ آیات لکھی تھی. اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ حمل القرآن الی ارض العدو جائز. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. امام مالک فرماتے ہیں مطلقاً ناجائز. امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے مطلقاً جواز نقل کیا، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو آیا. اور امام صاحب اور صاحبین سے بعید ہے جو حدیث کے صریح خلاف کوئی بات کہیں، اللہ یہ کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی. لیکن صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے جواز کا قول جو نقل کیا جاتا وہ محمول ہے امن کی حالت پر. اگر قرآن کی بے ادبی کا اندیشہ و خطرہ نہ ہو، مثلا لشکر عظیم تو لے جانا جائے، اور اگر خطرہ تو مکروہ ہے. ہدایہ وغیرہ میں یہ مسئلہ اسی طرح سے مسرح ہے اور لکھا ہوا ہے لشکر عظیم میں جائے، سریہ صغیرہ میں مکروہ ہے. خلاصہ یہ ہے خطرہ ہو تو ممنوع، خطرہ نہ ہو تو اجازت. یہی تفصیلی مذہب ہے امام شافعی اور امام احمد کا مذہب. لیکن جن لوگوں نے اس قصے سے جواز پر استدلال کیا ہے ان کا استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث میں نہا یسافر بالقرآن الی ارض العدو آیا اور قرآن سے سارا مصحف پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس میں تو صرف یہ آیت لکھی تھی، اور تبلیغ کی نیت سے ایک دو آیت لکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حمل القرآن الی ارض العدو نہیں. بعض علماء نے اس سے ایک اور مسئلے پر استدلال کیا. وہ کہتے ہیں جنوب کے لیے قرآن پڑھنا جائز. اس لیے کہ
آپ نے یہ خط پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور نصارہ عام طور سے غسل نہیں کرتے ہیں۔ نیز بلا وضو انہوں نے مس کیا، یہ بھی جواز کی دلیل، لیکن مسئلہ مختلف فیہا۔ امام شافعی فرماتے ہیں مس القرآن جنوب کے لیے مطلقاً ناجائز، یہی امام احمد کی ایک روایت اور حنفیہ کا ایک قول ہے جو ابو الحسن کرخی وغیرہ نے اختیار کیا۔ اس کے بالمقابل داؤد ظاہری، ابو جعفر ابن جریر طبری، ابن حزم جواز کے قائل، یہی امام بخاری کی رائے، جیسا کہ آئندہ ابواب حیض میں آ رہا ہے۔ یہی امام مالک کا ایک قول، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ جنوب کے لیے ناجائز، اس لیے کہ اس کے حدث میں طول نہیں ہوتا، اور حائض کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کا حدث طویل ہوتا ہے، پھر اس کو قراءت قرآن اور مس قرآن سے منع کیا جائے گا تو بھول جانے کا اندیشہ۔ امام طحاوی کی رائے یہ ہے بعض آیت کا مس جائز، کل آیت کا مس جائز، یہی امام احمد بن حنبل کی ایک روایت۔ امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ان لوگوں نے بہت محفوظ رکھا، اور ان کے خاندان میں حفاظت کے ساتھ منتقل ہوتا رہا۔ عبد الملک ابن سعد مسلمانوں کے ایک سپہ سالار گزرے، وہ اس نصرانی بادشاہ کے پاس پہنچے جو طلح پر غالب ہو گیا تھا، تو اس نے یہ کہا میں آپ کو ایک عجیب غریب تحفہ دوں گا، اور ایک قلمدان نکالا، ایک نل کی سونے کی نکالی، اس میں سے حضور کا یہ خط نکالا۔ انہوں نے تقبیل کی اجازت چاہی لیکن اس نے منع کر دیا، نہ ہوئے ہم جیسے بے پوچھے ہی کر لیتے، بعد میں جو ہوتا ہو جاتا۔ کہ کیا کر لیتے، کیا بتائیں، ایسے میں کر لیتا ہوں۔ ایک صاحب نے روضہ اطہر کے اندر کا غبار دکھایا، میں نے چپکے سے کہ ان کو برا نہیں، شاگرد سے کیا برا مانتے، اگر اجنبی ہوتا تو میں استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تو صراحتاً استعمال جائز ہے، لیکن چوم لینا کوئی استعمال نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، سیف الدین خلیج منصوری نے بیان کیا کہ ان کو ملک منصور قلاوون نے ایک پیغام کے سلسلے میں سلطان مغرب کے پاس بھیجا۔ سلطان مغرب نے اپنی ایک ضرورت سے عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، لیکن منظور نہیں کیا، تو اس نے صندوق نکالا جس کے چاروں طرف سونے کی تختیاں لگی تھیں، پھر اس میں سے قلمدان نکالا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی نکالا، جس کے اکثر حروف مٹ چکے۔ اس قوم نے بڑی حفاظت کی، بعض روایات میں اس نے کہا ہمارے آبا
وصیت کرتے رہے ہیں اس کو پاس رکھنا جب تک یہ رہے گا سلطنت تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ مسند احمد کی ایک روایت اس کی تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت بکتاب الى کسرا فمزقه واللہ ممزقه ومزق ملکه کتبت بصحیفة الى النجاشی فخرقها واللہ مخرقه ومخرق ملکه وكتبت بكتاب الى صاحبك فامسكه ولا يزال الناس يجدون منه باسا ما دام في العيش الخير رواه۔ کچھ الفاظ بدل سے گئے معنی، اور حقیقت یہی ہے کہ کسریٰ نے اس گرامی نامہ کو چاک کر کے اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دیا۔ کسریٰ کا نام دنیا سے مٹ گیا، تاریخوں میں۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السفر۔ لوگوں نے اس کے رجحان کو جب دیکھا تو شور شغب شروع کر دیا، فارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہو وہ اخرج، ہم نکال دیے گئے تاکہ ان کو کوئی گزند نہ پہنچا دے۔ فقلت لاصحابی حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابی کبش امر قبل عظم عمرو بن ابی کبش، معاملہ حال ابن ابی کبش، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الحسن جرجانی نسابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معروف نسب کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ لوگ آپ پر سے خوش نہیں تھے، آپ کو اکرام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ابو کبشہ کون ہے جن کی طرف آپ کی نسبت کی؟ اس میں اختلاف ہے۔ ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ یہ آپ کے نانا وہب بن عبد مناف کی کنیت ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کے نانا۔ ابو حاتم حبان بستی نے اپنی کتاب الانواع والتقاسیم میں، جس کو صحیح ابن حبان کہتے ہیں، لکھا ہے والد ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدہ کی والدہ کے والد ہیں، یعنی آپ کی والدہ کے نانا۔ اور مصعب زہری وغیرہ کہتے ہیں یہ آپ کے نانا کے نانا ہے۔ آپ کے نانا کی والدہ کا نام تھا عمرہ، یہ ان کے باپ